الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العین حق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس کائنات کے اندر جتنے بھی تصرفات ہیں وہ سارے اللہ رب العزت کے امر کے ساتھ ہوتے ہیں۔ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو وجود میں آئے اور اس کے پیچھے اللہ رب العزت کا امر اور حکم نہ ہو۔ کائنات کے اندر ارب ارب درخت موجود ہیں اور ان درختوں کے اوپر حرکت کرنے والا پتا بھی اللہ تعالیٰ کے اذن اور اجازت کے بغیر حرکت میں نہیں آتا ہے۔ سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو مصر کی جانب روانہ کیا تو اپنے بیٹوں کو ایک نصیحت کی تھی کہ میرے بیٹو لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اے میرے بیٹو تم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے کڑیل جوان، ڈر یہ تھا کہ کہیں میرے بچوں کو نظر بد نہ لگ جائے اور یہ بری نظر کا شکار نہ ہو جائیں۔ یعقوب علیہ السلام اپنا عقیدہ یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ میں یہ جانتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اذن اور امر کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ رب العزت کا ہی چلتا ہے۔ علیہ توکلت، میں اسی رب پر بھروسہ کرتا ہوں اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ اسی مالک پر بھروسہ کریں۔ ناظرین کرام، نظر بد یہ ایک بہت بری چیز ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا العین حق، نظر حق ہے۔ نبی علیہ السلام سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں پر آپ نے ایک بچی کو دیکھا، اس کا رنگ زرد پڑا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بچی کو نظر بد ہے، اس کو دم کرو۔ نظر بد کی وجہ سے انسان اس کے تخیلات کے اندر، جسم کے اندر تغیرات جو ہے وہ واقع ہوتے ہیں۔ صحت مند انسان بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے ذہین و فتین بچہ ہے اور پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، کاروبار بہترین کاروبار کرنے والا نظر بد کا شکار ہو کے اس کا کام جو ہے وہ ختم ہو کے رہ جاتا ہے، نظر بد کا وہ شکار ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو لایا گیا اور اس حالت میں لایا گیا کہ وہ بخار میں مبتلا تھے۔ دراصل واقعہ یہ ہے کہ ایک جگہ پہ انہوں نے ایک وادی میں غسل کرنے کے لیے اپنی قمیص کو اتارا۔ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی نے ان کو دیکھا اور تعریف کی کہ کتنا خوبصورت جسم ہے، ایسا جسم کسی کنواری لڑکی کا بھی نہیں ہوتا۔ جسم کی تعریف کی، نظر بد لگ گئی، نظر بد کا شکار ہو گئے، بخار نے آن لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کس کی نظر بد اس کو لگی ہے؟ کسی نے کوئی کلمہ، کوئی بات تو نہیں کہی؟ بتایا کہ اللہ کے رسول عامر بن ربیعہ نے یہ کلمات کہے تھے۔ آپ نے بلایا اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی۔ آپ نے فرمایا کیا تو اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتا تھا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ نظر بد انسان کو قتل کر دیتی ہے، ہلاک کر دیتی ہے، موت تک لے جاتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا قضاء و قدر کے بعد سب سے زیادہ موتیں میری امت کی اگر ہوں گی تو وہ نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔ نظر بد اتنی بری چیز ہے، نظر بد انسان کو پہاڑ سے دھکا دے دیتی ہے۔ نظر بد جو ہے یہ اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ جتنی نوجوان موتیں آج کل ایکسیڈنٹ کے ذریعے ہو رہی ہیں، عمومی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ نظر بد کا شکار ہوتے ہیں۔ نظر بد بہت بری چیز ہے، اس سے بچنے کے لیے ہمیں محنت کوشش کرنی چاہیے۔ جس طرح ہم جسمانی علاج کے لیے جسمانی سرجن ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں، نظر بد سے بچاؤ کے لیے ہمیں روحانی وظائف کی طرف لوٹنا ہے۔ اور روحانی وظائف میں کیا ہے؟ اگر آپ کو پتہ ہے کہ فلاں بندے کی نظر لگی ہے تو اس کا طریقہ کار نبی علیہ السلام نے یہ بتایا ہے۔ عامر بن ربیعہ کو وضو کروایا، جن کی نظر لگی تھی سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ عامر بن ربیعہ کو وضو کروایا اور ان کے گھٹنے دھلوائے، پھر نبی علیہ السلام نے ان کے چادر کا پلو دھلوایا۔ یہ 3 چیزیں دھونے کے بعد جو وہ پانی بچا تھا اس پانی کو سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ کی کمر پہ بہا دیا، جس سے ان کا بخار ختم ہو گیا، نظر بد دور ہو گئی۔ بچوں کو نظر بد سے حفاظت ان کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ان کلمات کے ساتھ دیتے
اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ یہ بات فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ان کلمات کے ساتھ دیا کرتے تھے، اعوذ کما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے بچوں کو دم کیجئے، اللہ آپ کے بچوں کو نظر بد سے محفوظ فرما لے گا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معوذتین کی بات کی ہے کہ معوذتین جو شخص صبح و شام پڑھتا ہے، اللہ رب العزت ہر قسم کے جادو سے، ہر قسم کی نظر بد سے اس کو محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اسی طرح اور دم اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ اذکار، یہ وظائف ہمیں صبح و شام پڑھنے چاہیے تاکہ ہم بھی، ہمارا کام، ہمارے کاروبار، ہمارے بچے، ہمارا مال لوگوں کی نظر بد سے محفوظ رہے۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں، اپنی کارکردگی، اپنی محنت، اپنی تگ و دو اور اپنی کوشش و کاوش اگر آپ کر رہے ہیں، اس کا تذکرہ لوگوں کے سامنے نہ کیجیے، لوگوں کے سامنے اس کو بیان نہ کیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کاموں کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے اس کو پوشیدہ رکھو، لوگوں کے سامنے اس کو واضح نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کے اس کام سے حسد کرے اور اس کی نظر بد آپ کو لگ جائے، جس وجہ سے وہ کام ادھورا رہ جائے۔ تو اس بارے میں بھی ہمیں سوچنا ہے، فکر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم کام نیک نیتی کے ساتھ کریں اور اس کو آگے بڑھائیں، اللہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا اور ہمیں نظر بد اور جادو جنات کے فتنے سے اللہ ہمیں محفوظ فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔